تازہ شمارے میں آج جس شخصیت کو ہم آپ کے روبرو لا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر جناب ناصر اسلم وانی صاحب. ناصر سر، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. تھینک یو مظفر، تھینک یو سو مچ. ناصر سر، آپ کا ایک سیاسی گھر سے تعلق ہے. سیاست میں آنا ایک کمپلشن تھا کہ آپ کی اپنی ذاتی دلچسپی بھی سیاست میں رہی؟ میرے دادا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے، میرے والد نیشنل کانفرنس سے وابستہ تھے. میرا مان لیجیے ایک پالیٹکس میں آنا کمپلشن سے زیادہ ایک چانس تھا، کیونکہ فیملی پالیٹکس سے جڑی ہوئی تھی. 96 کے الیکشن میں تھوڑی بہت جو الیکشن کا جو اس وقت کام تھا اس میں معاونت کے طور پہ میں شامل ہوا. پھر آگے چلتے چلتے آدمی اتنا انوالو ہو گیا کہ 98 سے میں نیشنل کانفرنس کا آفس بیرر ہوں. پہلے یوتھ نیشنل کانفرنس میں اور اس کے بعد پیرنٹ آرگنائزیشن میں میرا جو ہے تھوڑا بہت رول رہا. تو وہ سفر چلتے آج لگ بھگ 25 سال سے بھی زیادہ وقت گزرا ہے سیاسی زندگی میں. بٹ ناصر اسلم وانی کی ابتدائی تعلیم، آپ کی فارمیٹیو ایئرس وہ لائم لائٹ میں کبھی نہیں آئے. آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بتائیے اور گھر میں کیسا ماحول تھا؟ مجھے ذاتی شوق تھا کہ تھوڑی بہت جو بسکو اسکول میں ایکٹیویٹیز زیادہ تھی، وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا. اور میرے سارے کزنز وہاں تھے تو میں اکثر ان کو دیکھتا تھا، کبھی وہ ٹریکنگ پہ جا رہے ہیں، کبھی کراس کنٹری پہ جا رہے ہیں، کبھی سوئمنگ پہ جا رہے ہیں. تو میں نے بھی گھر میں اصرار کر کے اپنے آپ کو شفٹ کروایا. تو میرا جو اسکولنگ ہوئی ہے وہ بسکو اسکول سے ہوئی ہے. تو اس کے بعد کالج میں نے کمپلیٹ تو میں نے کامرس کیا ہے یہاں اسلامہ کالج سے. اس کے بعد ان دنوں یہاں ابھی MBA شروع نہیں ہوا تھا تو BBA کا کورس کھلا یونیورسٹی آف کشمیر سے. تو وہ کرتے کرتے میں نے جو ہے اپنی تعلیم مکمل کی موسٹلی کشمیر میں. اور آج آپ ماشاءاللہ ایک صوبائی صدر کی حیثیت سے نیشنل کانفرنس کے کو سنبھال رہے ہیں. تو اس ارتقائی عمل میں آپ کو ظاہر سی بات ہے بہت سارے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا اور کچھ ایسے واقعات بھی ہوں گے جو دلچسپ ہوں گے، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ سیاست کے میدان میں مشکلات ہمیشہ رہتی ہیں. کچھ یہ رہتی ہیں جو انہرنٹ پالیٹکس کے ساتھ ہیں، کچھ ذاتی طور پہ بھی ہوتی ہیں. یہ ایک فیلڈ جب ہم چنتے ہیں اور آج کے دور میں زیادہ تر دیکھا جائے، اگر آدمی کتنا بھی خدمت خلق اللہ کے جذبے سے اس میں آئے لیکن وہ ریکگنیشن اس قسم کی ہوتی نہیں ہے. یہ اس میں ہے ہی، کیونکہ اس میں جو لوگوں کو دکھتا ہے وہ گلیمر پارٹ زیادہ دکھتا ہے. اس کے پیچھے جو محنت لگتی ہے اور جو سٹرگل ہوتا ہے وہ لوگوں کو نہیں دکھتا ہے. اس میں لائلٹی فیکٹر ایک بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام سے کتنا لائل رہیں، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کتنا لائل رہیں، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کتنا لائل رہیں، سب سے زیادہ اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا آپ کا انٹریکشن بھی ہو، ان کے ساتھ آپ کتنے اویلیبل رہیں. وہ ایک بڑی جو ہے اسٹرینتھ رہتی ہے اس پولیٹیکل فیلڈ میں. جو مجھے کانفیڈنس ملا اپنی پارٹی کی طرف سے اور لیڈرشپ کی طرف سے، اس کی ہی نتیجے پہ میں آج اس منصب پہ پہنچا ہوں. عمر صاحب کے ساتھ آپ کی خاصی قربت رہی ہے، اس ضمن میں بتائیے کیسا رہا ان کے ساتھ آپ کا سفر؟ دیکھیں، ہم نے اپنا سیاسی سفر لگ بھگ ایک ہی ساتھ شروع کیا ہے. یوتھ میں وہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے، تو شروع میں جب یوتھ کو بنایا گیا تو اس کی جب جو باڈی بنی اس کی آفس بیئرز کی، اس میں مجھے ایک سینٹرل سیکرٹری کا رول دیا گیا. اور وہ بڑا ایک لرننگ ٹائم تھا. پورے ریاست میں اپنے یوتھ کے لڑکوں کے ساتھ کام کرنا، جگہوں کو دیکھنا. آج اگر ہم ہر کسی جگہ کو ریکگنائز کر سکتے ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ پرانے رابطے کو آگے چلا سکتے ہیں، تو وہ انہی فارمیٹیو ایئرز کا نتیجہ تھا. آپس میں ہم لوگوں کا تال میل اتنے سال کا رہا ہے، ذاتی لیول پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اس کا یہی ایک تھا کہ ہم لگ بھگ ہر جو ہے مرحلے میں ایک ساتھ ہی کام کرتے رہے. یوتھ میں ہم نے ایک ساتھ کام کیا، پھر جب ہم پیرنٹ باڈی میں گئے، وہ صدر بنے نیشنل کانفرنس کے، تو ہم کو بھی پیرنٹ باڈی میں کام شامل کر کے کام کرنے کا موقع ملا. پھر جب گورنمنٹ بنی تو اس میں بھی میں ان کے ساتھ منسٹر رہا.
اس لیے قربت ذاتی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی بہت نزدیکی رہی. سیاسی میدان میں کوئی ایسی شخصیت جس نے آپ کو خاصا متاثر کیا ہو؟ دیکھیں اگر جموں کشمیر کی بات کی تو شہر کشمیر کے مقابلے کی کوئی سیاست ہے ہی نہیں. انہی کی اس جو ہے اسٹرگل اور انہی کی جو اس وقت انہوں نے بنیاد ڈالی ہے اسی کا ابھی تک ہم لوگ جو فائد اٹھاتے ہیں، چاہے تنظیم کے طور پہ دیکھیں یا سوسائٹی کے طور پہ دیکھیں. انہوں نے ایجوکیشن کے سیکٹر کو جیسے آگے بڑھایا. سب سے بڑی بات یہاں زمین کے مالکانہ حقوق جو انہوں نے دیے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں. حالانکہ اس کی وجہ سے سیاسی طور پہ ان کو کافی نکتہ چنی بھی ہوئی اور اگر ان کو مشکلات بھی اٹھانے پڑے تو وہ بنیاد وہی ہوئی کیونکہ انہوں نے غریبوں مسکینوں کو اس وقت بغیر کسی معاوضے کے، اور زمین دینا تو ٹھیک بات ہے لیکن بغیر کسی معاوضے کے ان کو زمین کا مالک بنایا گیا. ابھی بھی ہم انہی چیزوں کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ یہاں کنونشن سینٹر لے لیجئے، آپ یہاں جو اس وقت ہوٹل قائم ہوئے ان کو لے لیجئے، آپ سپورٹس انفراسٹرکچر دیکھیے، ابھی بھی انڈور اسٹیڈیم جیسا کوئی یہاں پہ انفراسٹرکچر قائم نہیں ہو پایا اتنے سالوں کے بعد. سورا انسٹیٹیوٹ کے جو یہاں پہ جو اس کی اہمیت ہے وہ وہی جانتے ہیں جو صحت کے معاملے میں مشکلات میں آتے ہیں اور ان کو کر کے نزدیک اتنی بڑی فیسلٹی پورے کہیں اس وقت کے دور میں نہیں ملتی. سیاست سے ہٹ کے آپ کی کوئی مشغلے جب تھوڑا سا کم قلیل وقت آپ کو ملتا ہے؟ دیکھیں یہ میں ایک کین گولفر ہوں لیکن وقت نہیں ملتا ہے، لیکن جب بھی ملتا ہے تو میں ضرور گولف کھیلنے جاتا ہوں. میں اسکینگ کرتا ہوں. اب تو خیر موقع نہیں ملتا اور اس سال اب برف بھی اتنی ہوئی نہیں، اس سال تو بالکل ہی نہیں جا سکے. پچھلے سال بھی کام کی وجہ سے بالکل ایک آدھی بار موقع مل پایا، لیکن جب بھی موقع ملے تو گولف کھیلنے ضرور جاتا ہوں. 2019 5 اگست کے بعد پارٹی کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ جماعت کیسے کر رہی ہے؟ دیکھیں جناب، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کو زندہ رکھا ہمارے کاڈر نے. جیسے آپ نے دیکھا باقی پارٹیز کی حالت 2019 کے بعد کیا ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہماری جو اسٹرینگتھ ہے اور جو ہم کو جو ابھی تک بھی آگے لے جا رہی ہے اس کا پورا سہرا ہمارے کاڈر پہ جاتا ہے. تبھی میں نے کہا شہر کشمیر نے اس وقت جو یہ کاڈر پہ اس پارٹی بنائی تھی اس کی فاؤنڈیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ آج بھی ہم اسی کے بل بوتے پہ زندہ ہیں اور اتنے مضبوط ہیں. اگر اتنا اسٹرانگ کاڈر نہیں ہوتا تو ہم لوگ اوپر بیٹھ کے شاید اس کو آگے نہیں چلا پاتے، لیکن وہ اسٹرینگتھ جو ان کی اس لائلٹی کی وجہ سے، ان کی اسٹیڈ فاسٹنس کی وجہ سے جو ہم کو ملی، اس کی وجہ سے ہم ابھی بھی اتنے جو اتار چڑھاؤ دیکھے سیاست میں ان کو ہم پار کرنے میں کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت لمبی منزل ہے. ہندوارہ سے جو جناب عمر صاحب نے عوامی رابطہ مہم شروع کی، اس حوالے سے بتائیے کیسا لوگوں میں رجحان ہے اور کارکنان میں؟ جناب نیشنل کانفرنس کا عوامی سطح پہ ہمیشہ رابطہ رہا، چاہے ہمارے کانسٹیٹوئنسی انچارجز ہوں، چاہے ہمارے آفس بیئررز ہوں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہوں، زونل پریزیڈنٹس ہوں، صوبے کے میرے ساتھی ہوں، سب رابطہ کرتے رہتے ہیں. اور لیڈرشپ کا ہم اس لحاظ سے بڑا شکر گزار بھی ہیں کہ وہ اس میں ہم کو زیادہ انکریج بھی کرتے ہیں اور خود بھی اویلیبل رہتے ہیں. عمر صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جیسے آپ نے بھی دیکھا، آپ تو ہمارے ساتھ لگ بھگ سب جگہ تھے. ہم نے ہندوارہ میں کیا، پھر کپوارہ میں کیا، پھر ساؤتھ کشمیر میں کیا، ایک آدھا سینٹرل کشمیر میں کیا. تو غرض ان کا یہ ہے کہ ابھی کوئی الیکشن نہیں ہے، کوئی ووٹ مانگنے ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات کو وہاں سن لیں. جہاں تک ہم سے ہو سکے حل کرنے کی پوزیشن میں تو ابھی اتنا ہم نہیں ہے، لیکن ان کوارٹرز تک پہنچنے میں کوشش کریں، ان کو ان کوارٹرز تک پہنچائیں جہاں ان کا کچھ تو مداوع ہو سکے. کرگل کی جیت کا صحرا نیشنل کانفرنس کے سر، ڈی ڈی سی انتخابات کا صحرا بھی نیشنل کانفرنس کے سر. جو حریف یہ بتایا کرتے تھے کہ نیشنل کانفرنس ہیز بین وشڈ اوے فرام دا پولیٹیکل سین آف کشمیر، ان کے لیے آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ They may wish whatever they want، بلکہ ان کی خواہش کیا بھی ہو، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نیشنل کانفرنس یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے.
نہ صرف جموں کشمیر میں بلکہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا لداخ کے خطے میں بھی کرگل کے الیکشن میں جو ہم کو کامیابی ملی اور جو وہاں لوگوں نے ہم کو سپورٹ دیا وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ they can't push us away. لوکنگ ایٹ دا پیٹرن جو نیشنل کانفرنس نے سیاسی طور تو کام کر رہی ہے نیشنل کانفرنس، مگر سیاست سے ہٹ کے آپ نے ایک ایگریکلچر کمیٹی بھی قائم کی اور ایک ڈرگ ایڈکشن کے خلاف بھی ایک کمیٹی قائم کی. تو ان کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ دیکھیں نیشنل کانفرنس کو اگر آپ اس کی تحریک دیکھیں یہ کوئی الیکٹورل پروسیس کے لیے نہیں بنی تھی، یہ ایک عوامی تحریک بنی تھی عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے. جب شروع ہوئی تھی تب اس وقت شخصی راج کے خلاف ایک تحریک بنی تھی، لوگوں کو مشکلات تھی، غربت تھی، اس کو ہٹانے کے لیے تحریک بنی تھی. اور جب بھی نیشنل کانفرنس کی ضرورت پڑی تو انہوں نے عوامی مسائل کو اجاگر کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں جو بھی مشکلات ہیں، جیسے آپ نے کہا ڈرگز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایک جنریشن ہماری ملیٹنسی کی وجہ کے زد میں آ کے خراب ہو گئی، دوسری جنریشن کو ہم کو بچانا پڑے گا کیونکہ یہ جو ڈرگ مینس پورا شہر و گام اتنا پھیل گیا ہے کہ اس کے فگرز دیکھ کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. محمد صاحب نے اس وقت ایک کمیٹی قائم کی جن کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے، وہ شائع ہوئی ہے. اس میں کچھ جو ہے جو نشاندہی کی گئی ہے کہ پرابلم ایریاز کہاں کہاں ہیں اور ان کو حل کرنے کے بھی کچھ سجھاؤ دیے گئے ہیں. یہ ہمارا ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے جس کو ہم جو ہے پورا کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے ہیں. ایگریکلچر کا یہاں ایشو ہمارے پاس ہے ہی ہے، ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، ٹورزم، یہ ہماری مین جو ہے اکانومی کی بیک بون ہے. یہاں کوئی بڑی انڈسٹری نہیں لگ پا رہی ہے، یہاں کوئی کیونکہ ہمارا جغرافیکل پوزیشن ایسی ہے کہ وی آر اونلی دا اینڈ یوزرس. ہم لوگ کسی مارکیٹ کو کیٹر نہیں کر پاتے ماں سوائے اپنے جو ہم یہاں یوز کر سکیں. اس وجہ سے کوئی بڑی انڈسٹری بھی یہاں نہیں لگ پا رہی. تو اپنی طرف سے ہم لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایک تو لوگوں کی مشکلات جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، پھر اس کا حل بھی ڈھونڈیں. آپ خود بھی روزانہ طور پہ عوامی ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں، تو کیا مسائل ہیں جو آپ کے زیر غور لاتے ہیں لوگ؟ مسائل تو بے شمار ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں. لیکن سب سے بڑی ہے کہ جو اکانومی ہماری خراب ہو گئی ہے. اب تھوڑا بہت جو ہے ٹورزم کا سیکٹر پٹری پہ آنے لگا ہے، ہارٹیکلچر شکر اللہ کا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سب کا پھیلاؤ ابھی پورا نہیں ہے. جیسے ہمارے ٹائم پہ بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی، بیچ میں شاید وہ سلسلہ کچھ تھوڑا رہ گیا. اگر اس کو بڑھا کے رورل ایریاز میں جگہ جگہ پہ نئی ڈیسٹینیشنز قائم کی جائے، انفراسٹرکچر قائم کیا جائے، ان جگہوں کو پروموٹ کیا جائے، تب مجھے لگتا ہے کہ شاید نوجوان اس میں اور زیادہ شامل ہو کے اپنا روزگار حاصل کر سکیں. سرکاری نوکریاں سب کو ملنے سے قاصر ہیں، وہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کوئی آلٹرنیٹ ایونیوز گورنمنٹ کو ضرور کریٹ کرنے پڑیں گے. حکومت جو ہے وہ بول رہی ہے ایوری تھنگ از ہانکی ڈوری، بٹ عوامی سطح پہ راشن کی کمی، بجلی کا فقدان اور بھی کئی مسائل ہیں. اس حوالے سے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عوامی حکومت جو ہے وہ زیادہ ان ایشوز پہ کام کر سکتی ہے؟ جس کی بھی سرکار ہو، عوامی سرکار لازمی ہونی چاہیے. کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ چند افسران، ایک آدھا ایڈوائزر اور ایک ایل جی صاحب ہر جگہ نہیں پہنچ پائیں گے. یہ عوامی نمائندے ہوتے تھے جو مائکرو لیول پہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی مشکلات دیکھتے تھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ دور دراز علاقہ ہے، اس کا ٹرین بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے. ممکن ہی نہیں اگر یہ کوشش بھی کریں افسران اور یہ سب جتنے اس وقت اس یو ٹی کو چلا رہے ہیں، اگر یہ کوشش بھی کریں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ پہنچ پائیں اور ہر مسئلے کا یہ حل نکال پائیں. اس وجہ سے یہ سسٹم ہی بنا ہے. اگر جمہوریت کا نظام یہی ہے کہ آپ جمہوری نظام دیں اور ہم دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہیں، تو اس جمہوریت کا فیض ابھی ہمارے جموں کشمیر تک نہیں پہنچ رہا ہے. آپ کے دادا نے کپواڑہ میں بہت کنڈی بیلٹ میں بہت کام کیا، سینچائی کے حوالے سے اور بھی کئی ڈیولپمنٹ کے منصوبے وہاں لائے. تو آپ کا کیا خواب ہے خصوصاً کپواڑہ کے عوام کے لیے؟ بہت ایک دور افتادہ علاقہ ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. وہاں اریگیشن کا بڑا دقت تھا، فصل نہیں بنتی تھی.
تو اس وقت ان کا کیسے وہ ویژن آیا تھا اور جو ابھی تک بھی کام کر رہا ہے. رین واٹر ہارویسٹنگ کا پہلا جو ہے بنیاد وہیں ڈالی گئی. انہوں نے وہ تالاب بنوائے تھے اس وقت، کوئی 40 تالاب بنائے تھے، جس کی وجہ سے وہاں فصل بن پائی. اور وہی ایک وجہ ہوا کہ لولاب میں جو ہے ہماری دان کی فصل بننا شروع ہو گئی. پھر انہوں نے روڈ نیٹ ورک کو سوقت دیا. کسی بھی جگہ کی ترقی کا انفراسٹرکچر پہلے کنیکٹیوٹی سے ہوتا ہے. سب سے پہلے میرا جو شوق ہے کہ وہاں بھی جیسے ساؤتھ کشمیر کی روڈ کنیکٹیوٹی اچھی ہو رہی ہے، ہم کو اوری کا جو یہ بنا رہے ہیں، حالانکہ دیر سے ہی بنا رہے ہیں، ہمارا بھی روڈ کنیکٹیوٹی 4 لین جیسے باقی جگہ ہو اس کو بھی ہونی چاہیے. پرائیورٹی وہ ہونی چاہیے. ریل بارہمولہ تک پہنچ گئی ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے 20-22-25 کلومیٹر جتنا بھی سروے کے بعد ہوگا وہاں ریل نہ جائے، کیونکہ اس سے ہماری کنیکٹیوٹی بہتر ہو پائے گی اور ترقی بھی نیچرلی زیادہ ہو پائے گی. وہاں ابھی ہارٹیکلچر کا اتنا پھیلاؤ نہیں ہو پایا جیسے جتنا ہم ساؤتھ کشمیر میں دیکھتے ہیں. تو وہاں کوشش کر رہے ہیں، میں اپنی طرف سے بھی کرتا ہوں کہ اس کو ہم جتنا پبلسائز کر سکیں، کیونکہ لینڈ ہولڈنگ لوگوں کے پاس ہے، اس کا اتنا ییلڈ نہیں ہے. ہم لوگوں کو نئے طرح کے ییلڈز جو ہے پروڈیوس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ٹریڈیشنل جو ہے پیڈی کراپ ہی ہم کو سب کچھ نہیں دے پائے گا، اور ٹریڈیشنل جو سیب کے درخت ہیں وہ بھی آگے اب اتنا کوئی فائدہ نہیں دیتے. جیسے ہائی ڈینسٹی کا ساؤتھ کشمیر میں بڑا ہو گیا پھیلا، اس وجہ سے وہاں دیکھیے کولڈ سٹورز کتنے بن گئے. اور کولڈ سٹورز میں یہ کر کے کہ وہ جب قیمت اچھی ہوتی ہے تو اس وقت وہ مارکیٹ میں آ کے ان کو 4 پیسے ایکسٹرا مل پا رہے ہیں، وہ مل سکتے ہیں. اسی طرح وہاں ایجوکیشن کو جو ہے کافی زیادہ آگے لانے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی کا وہاں نارتھ کیمپس کی ایک شاخ کھلی ہوئی ہے، اس کو جو ہے کافی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں فیکلٹیز اور بڑھانے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کیئر کا کچھ نہیں، آپ حیران ہوں گے ہمارا کپوارہ ضلع ہیڈ کوارٹر ہے، ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہیں. ابھی بھی میکسیمم ریفرنس وہاں ہندوارہ اور بارہمولہ تک ہوتے ہیں. تو اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. سپورٹس انفراسٹرکچر کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ کرے وہ وقت آئے اور ہم اس کو ایک مثالی ضلع بنا سکیں. جو نوجوان نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ ہماری سوسائٹی کا حصہ جو ہے میکسیمم پاپولیشن کا وہ نوجوان ہے، اور نوجوان کو ڈیسیجن میکنگ لیول میں آنا چاہیے. یہ جو یہاں ایک خوف جیسا رکھا انہوں نے کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے. جب تک اچھے لوگ اور نوجوان آگے نہ آئے اور جن کو اپنے مسئلے ہیں، جو اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر ڈیسیجن میکنگ میں خود نہ آئے تو کافی ان کے لیے دشواری ہوگی. میں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ جتنا زیادہ اس میں شامل ہوں اور آنے والے وقت میں آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں گے، اور اس کی اپرچونٹیز آپ کو نیشنل کانفرنس میں بے شمار بنے گی. شکریہ. تھینک یو سو مچ.